السلام علیکم ناظرین، پاکستان اپڈیٹس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں ایک بڑے بلنڈر سے۔ PMLN کے جو ہے جناب محترم میاں جاوید لطیف صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف کو آنے دیں اور نواز شریف کا ٹرائل ہو اور نواز شریف کو الیکشن کی اجازت مل جائے، الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، تو وہ الیکشن کل ہی کروا دیں۔ بہت سی باتیں یہاں پہ کلیئر رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں غالباً یا ایک پبلک میٹنگ میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ گارنٹی دیں، وارنٹی دیں میاں صاحب کی، تو وہ کل ہی آ جائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ شورٹی دے دیں ان کی، مطلب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اپنے بھائی صاحب محترم شہباز شریف کی وہ ضمانت پہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ انہوں نے ضمانت دی تھی کہ جائیں، چند ہفتوں میں علاج کرا کے واپس آ جائیں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو ضمانتی بھی یہاں پہ ہیں اور وہ جناب انجوائے کر رہے ہیں لندن کی لائف اور واپس نہیں آ رہے۔ تھریٹ یہی ہے کہ مجھے اس وقت گرفتار کر لیں، اور الیکشن میں نااہل تو ہو چکا وہ متاحیات، اور تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن بھی ہم نے نہیں کروانے، وہ بھی ڈیلے کروانے ہیں۔ البتہ ہمیں سپیس مل جائے، ہمیں الیکشن کا موقع مل جائے لڑنے کا، تو ہم کل ہی آ جاتے ہیں۔ ان کی یہ توقع ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو پاکستانی قوم ان کو ویلکم کرے گی۔ لیڈر رہے ہیں یہاں پہ، کوئی ساتھ نہیں، ایک سیاسی لیڈر رہے ہیں یہاں پہ، وہ ایک بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، اور 30 سالہ ان کا 30 اور 40 سال کے درمیان ان کا پورا ریکارڈ ہے اور ایک ہسٹری ہے ان کی۔ تو محترم ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے تو ڈائریکٹ انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے نہیں دے سکتے، یا ہم سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بات کابینہ میں پھینک دی، اور کابینہ میں بھی براہ راست انکار نہیں کیا، انہوں نے بات اسمبلی میں پھینک دی، پوری اسمبلی کے اوپر۔ اب اسمبلی میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے۔ کابینہ پہ اگر بات ختم ہو جاتی، کابینہ انکار کر دیتی ڈائریکٹ، اور کابینہ کو پتہ تھا کہ پوری کیبنٹ فار ہو جاتی، آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو جانا ہے۔ تو اب یہ گیم جو چل رہی ہے، آپ یہ گیم کر رہے ہیں پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کے، اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید یہ بھی کہ لوگ مل رہے ہیں جا کے چیمبرز میں، اور ججز کو بھی بریفنگ دی جا رہی ہے اس والے سے۔ لیکن اس سب کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم جو ہے اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور آج تو آخری دن ہے کہ الیکشن کمیشن نے جا کے رپورٹ کرنی تھی کہ مجھے 21 ارب روپیہ مل گیا ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا ہے رانا ثناء اللہ کی دھمکی کے باوجود کہ اگر آپ پیسے جاری کریں گے تو کل پھر ریکوری آپ سے ہوگی، افسران کریں گے۔ تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم نے یہ پیسے ایلوکیٹ کر دیے ہیں الیکشن کے لیے، 21 کروڑ روپیہ ہمارے پاس جو مختلف وسائل سے تھا، ہمارے پاس جو مختلف سورسز سے پیسے تھے، ہم نے 21 کروڑ روپیہ ہم نے الیکشن کے لیے ایلوکیٹ کر دیا ہے، لہذا اسٹیٹ بینک بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہا ہے۔ اب بات آ گئی ہے سپریم کورٹ اور اسمبلی کے درمیان، مطلب یہ کہ ادارے سپریم کورٹ آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا تو ابھی شام تک میں، اور بلکہ رات تک مزید ابھی اپڈیٹس آئیں گی۔ لیکن اب آپ صورتحال ملاحظہ کریں کہ آئین کا آرٹیکل بالکل واضح ہے، آئین کی دفعہ بالکل واضح ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد، یا اسمبلی کوئی ایک بھی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس سے اوپر نہیں جائے گے، اس سے مزید تاخیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن ڈیلنگ ٹیکٹس کیسے استعمال کیے گئے، میٹنگز بلائی جا رہی ہیں، اجلاس پہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، اور پھر ابھی اس وقت پوری جو آپ سمجھیں کہ میاں صاحب بھی، جن کی پلیٹیں جناب پاکستان میں آنے سے دھواں مار جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، لیکن آ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح مریم صاحبہ بھی وہاں پہ گئی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں موجود نہیں تھے جب اجلاس ہو رہا تھا۔ اور ان سب کا یہ انتظار ہے، ان سب کی کوشش ہے، اور وہ یہ انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں پاکستان میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ لیکن یہ سب اڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ سیاسی شہید ہونا چاہیں۔ رانا ثناء اللہ ہر ڈرمی پہ ہیں، اعظم تارڑ صاحب کو دیکھیں، دونوں تارڑز جو ہیں وہ بیان بازی پہ بیان بازی کر رہے ہیں، اور خود ہی چیمبرز میں جا کے جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جسٹس سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب جرا ہوتی ہے، جب سوال و جواب ہوتا ہے، تو اعظم تارڑ ہر چیز مانتا ہے وہاں پہ جا کے، لیکن واپس آ کے کیبنٹ میں، اسمبلی میں وہ مکر جاتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے جو ہیں سراج الحق صاحب لوگوں کو، ہم نے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ سراج الحق صاحب سرگرم ہیں، وہ مذاکرات کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں،
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت اسلامی کا جو وقت ہے، یہ ٹائم جو انہوں نے طے کیا ہے مذاکرات کا، جس وقت انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے، یہ وقت جو ہے وہ انتہائی نازک ہے. یہ وقت مذاکرات کا نہیں تھا. سپریم کورٹ کا حکم واضح آ چکا تھا، اور جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو کے، الیکشن کی ڈیٹ پہلے تو خود الیکشن کمیشن نے دی، اس کے بعد وہ مکر گیا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے سکتا، پھر خود دے دی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود پھر ہلے بانے شروع ہو گئے. پھر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا اور کہا کہ 14 مئی الیکشن کی تاریخ ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں تک بات آ گئی. اب جب سپریم کورٹ نے 14 مئی کا الیکشن کا کہہ دیا اور معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا، تو اب مذاکرات کا ڈول ڈالنا یہ سراسر بے وقوفی ہے، بلکہ یہ غلط ٹائم انہوں نے انتخاب کیا ہے. اس وقت مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر ہاں یہ ٹائم فریم طے نہ ہوتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا، وہ بیٹھ کے طے کرتے. لیکن سپریم کورٹ کے اس حکم کے باوجود جماعت اسلامی کا مذاکرات کا ڈول ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ درست طرز عمل نہیں ہے. انہوں نے ڈیلے کیا، انہوں نے لیٹ کیا. یہ پہلے انہوں کام کرنا چاہیے تھا. وہ پہلے بھی غیر سنجیدہ رہے ہیں، پورے 3-3.5 سال میں جو گزشتہ اس میں بھی وہ غیر سنجیدہ رہے. بس ایک مہنگائی کو لے کے وہ آتے رہے کبھی کبھی. باقی انہوں نے اگر کوئی پازیٹیو کام بھی ہوا ہے تو جماعت اسلامی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، نہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک تھا اختلاف پہ کھڑے رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، مہنگائی ہو رہی ہے، ملک میں لا قانونیت ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن مثبت بات پہ بھی وہ ساتھ نہیں آئے، سامنے نہیں آئے. اور اب جب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، اب وہ اٹھا کے وہ مذاکرات کا ڈول اٹھا کے پھر رہے ہیں گلے میں ڈال کے. اب جا کے ہم کہیں ہم مصالحتی کردار ادا کر رہے ہیں. بھائی یہ کام آپ پہلے کرتے، جھگڑا ہوتا ہی نہ. آپ جب یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تھا اس وقت آ جاتے، مصالحت کرا دیتے. آپ کہتے ابھی نہ کرو، یا 1.5 سال کی بات ہے، ویٹ کر لو. لیکن آپ نے رول پلے نہیں کیا، تو آپ کا رول اس وقت بھی ہم نہیں کہتے کہ نیگیٹو رہا، لیکن آپ کا رول تھا ہی نہیں اس وقت. اور اب آپ رول پلے کرنے آ رہے ہیں جب سپریم کورٹ کا واضح حکم آ چکا ہے. پھر شنید یہ ہے کہ لوگ آپ کے مختلف اداروں کے لوگ آ کے مل رہے ہیں، اور ادھر سے بھی پریشر ہے سپریم کورٹ کے اوپر. لیکن سپریم کورٹ اپنے حکم پہ قائم ہے، اپنے آرڈر جو انہوں نے دیے ہیں اس پہ اسٹل قائم ہے، اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا کے چھوڑیں گے. دوسری طرف دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے مشہور اور ریناؤنڈ اسکالر عمران این حسین بھی میدان میں آ چکے ہوئے ہیں. وہ جنوبی افریقہ سے بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں اور ابھی امریکہ میں بھی رہے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو معروف اسکالر تھے ان کے ساتھی رہے ہیں وہ. تو وہ بھی اس وقت اپنی ڈفرینٹ کمپینز کے اندر، ڈفرینٹ میٹنگز کے اندر اس بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں دس از یور لاسٹ چانس، ڈونٹ لوز دس. عمران خان کو آپ نے کھونا نہیں ہے، اس چانس کو کھونا نہیں ہے. آپ کا اپنا لیڈر ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ سلیو نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی غلامی جو ہوتی ہے وہ انٹلیکچوئل غلامی ہے. اس سے بڑی غلامی، اس سے بری غلامی کوئی نہیں ہے. لوگ فزیکلی غلام ہوتے ہیں نا، لیکن کہتے ہیں انٹلیکچولی اگر قوم غلام ہو جائے تو اس کا توڑ نہیں ہے. کسی قوم کے انٹلیکچوئلز لوگ، ذہین لوگ، فہیم لوگ، سمجھنے والے لوگ، کسی کمیونٹی کا برین جو ہے، دماغ جو ہے، کیونکہ پورے جسم کے اندر دماغ ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اگر یہ کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر پوری قوم غلام ہے. تو کسی ملک کے جو سب سے بڑی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ غلامی کا شکار ہو جائیں، ان کی دانشوری غلامانہ دانشوری ہو جائے تو گہرائی میں گرتی جاتی ہے. پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اور وہ کھل کے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، اور وہ عالمی میڈیا پہ ابھی یہ گوگل پہ دیکھیں ان کی وہ کلپس آئے ہوئے ہیں، ابھی چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور جو 40 سال 50 سال سے غلام لوگ، غلام در غلام، غلام ابن غلام آپ کے اوپر مسلط رہے ہیں، یہ ہر لحاظ سے غلام تھے. یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، یہ کیپٹلسٹ لوگ ہیں. یہ غلام ہیں مغرب کے، اور ہر ایک چیز کی ڈکٹیشن وہاں سے لیتے ہیں وہ. اور یہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کھانا بھی ہو سکتا ہے پوچھ کے کھاتے ہیں ان سے، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ لباس بھی ان سے پوچھ کے پہنتے ہیں. تو ان کا جب اوڑھنا بچھونا، ان کی سوچ، ان کی ہر چیز مغرب کو دیکھ کے، مغرب کو انہوں نے امام بنایا ہوا ہے. تو پھر آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. پھر یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ کیپٹلسٹ ہیں، یہ ہر چیز کو آن کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، ہر چیز پہ اپنا تصرف چاہتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ہے پاکستان میں جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے. تو ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس چینل کا خیال رکھیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آزاد کشمیر میں ابھی جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے.
لوٹے میدان میں آ چکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ گزشتہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے پرانی پارٹیوں سے ٹوٹ کر کے، وہ پھر آخر لوٹے تو لوٹے ہی ہیں، وہ لوٹ کے واپس جا رہے ہیں۔ ان پہ پریشر بھی ہو سکتا ہے، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے جو سب سے بڑے رابطے میں تھے ابھی تک وہ گرفتار ہیں، اور محض 3 دن ان کی مزید توسیع کر دی گئی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بے گناہ ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کا تعلق تھا گلگت بلتستان کے ساتھ، ادھر آزاد کشمیر کے ساتھ بھی، تو ان کو بھی اس لیے ٹریپ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ ڈسکنیکشن ہو جائے اور یہاں پہ رجیم چینج بھی ہو جائے، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے یہ ریاست نکل گئی ہے۔ البتہ یہ کہ اندھیرا جتنا بھی ہو، لمبا ہو، سحر آخر ہوتی ہے، اور جتنا ڈارک ہوگا، جتنا گہرا اندھیرا ہوگا، اتنی ہی صبح جو ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے۔ تو اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔